اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ اصحاب صفہ۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنایا گیا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ اسلامی تعلیم اور تربیت اور تبلیغ اور ہدایت کا مرکز تھا۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان میں اکثر صحابہ قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو غزوہ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلود ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائذ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار پایا۔ طبرانی کبیر حشرج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ سے پڑھے کہ اس کے دل کی آزاری نہ ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دینی بھائی کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارا اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو، اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کیا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ثنا کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی ہے تو ثنا میں ہوتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ فائدہ، ثنا ایک درخت کا نام ہے
جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی قبض کے مریض کے لیے مفید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔